قبلہ پیر سید غلام جیلانی شاہ صاحب گیلانی قادری دامت برکاتہ العالیہ، انتہائی واجب القدر حضور صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ پیر سید صاحبزادہ محمد فخر الدین شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر افاضل و قابل علماء ذی شان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی پاکیزہ بارگاہ سمیت اتنی بڑی کثیر صحابہ کرام اور تابعین دی مبارک جماعت نماز جمعہ واسطے جلوہ گر اور موجود ہے، اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ جبکہ منبر شریف جتے حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ جلوہ گر، امام حسین رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک جس وقت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے 23 جمادی ثانی سن 13 ہجری آپ نے خلافت دا منصب سنبھالا ہے، آپ دی بیعت دی تکمیل ہوئی ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے وصال اقدس دے اگلے دن 22 جمادی ثانی سوموار دی دوپہر سن 13 ہجری حضور امیر المومنین سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا وصال اقدس ہے، اور اگلے دن حضرت سیدنا امیر المومنین عمر جمادی ثانی سن 13 ہجری آپ چارج سنبھال ہیں خلافت دا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ 53 سال دی عمر وچ امیر المومنین مقرر ہوئے، 10 سال خلافت فرمائیے، 63 سال دی عمر مبارک ہے، آپ دا ذی الحجہ دی آخری تاریخ سن 23 ہجری وصال اقدس ہے، اور یکم محرم سن 24 ہجری مدینہ طیبہ روضہ مبارکہ وچ آپ دی تدفین ہوئی ہے، جس وقت 53 سال سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک ہے، حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک اس وقت 9.25 سال ہے، کیونکہ آپ دی ولادت مقدسہ 5 شعبان سن 4 ہجری دوچے، عمرہ مبارک دوچے اتنا فرق ہے کہ سیدنا فاروق اعظم 53 سال دی عمر مبارک ہی چند، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ 9.25 سال دی عمر مبارک دی چند، امام علی مقام رضی اللہ عنہ منبر شریف سے جلوہ گر، اور حضرت عمر امیر المومنین خطبہ جمعہ ارشاد فرماونے، اور آپ منبر دے قریب پہنچ کے جس نے ملاحظہ فرما دیں کہ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ منبر دے جلوہ گر ہو چکے، سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ آپ اپنے سر انور تو دستار اتار چھوڑ دیں، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَاسِهِ، اور حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دا ہاتھ مبارک پکڑ کے اپنے ننگے سر مبارک دوتے رکھ چھوڑ دیں، اور ارشاد فرما دیں وَاللَّهِ يَا بُنَيَّا هَلْ أَنبَتَ عَلَى رَؤُوسِنَا الشَّعْرَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ، اللہ پاک دی قسم اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی، اسا قیامت تک آمن والے جتنے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلام ہیں ساڑھے سیرہ دوتے جتنے بال ہن پہ انبت اللہ اے اللہ نے جمائن، ثم انتم بت محبوب دے پیارے بچیوں تساں جمائن، یہ عربی زبان دا محاورہ ہے، ورنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھ سو تو حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ دے پیارے ابا جان حضور سیدنا و سید و سعادتنا سیدنا مظہر العجائب والغرائب منبع الفوائد باب و مدینہ العلم والحکمت شیخ و شیوخ امت صدر الافاضل امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خاتم الخلفاء امام الاولیاء مولائے مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم دی ذات بابرکات کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی عمر مبارک دنیاوی 18 سال زیادہ ہے، لیکن سیدنا امیر المومنین عمر اپنے ننگے سر دیتے آپ دا ہاتھ مبارک جلوہ گر فرما کے فرمائیں دیں ساڑھے سیرت جتنے والن اللہ دی قسم یہ اللہ نے جمائن تے وقتسا جمائن، یہ عربی زبان دا محاورے جن دی مدر لینگویج مادری زبان عربی ہوئے اور عربی دا عالم اور فاضل و عارف ہوئے، وہ جس وقت کسے بندے نے متعلق آکھے کہ میرے سر دوتے زیب و زینت دی علامت میرے سر تے جتنے بھی 4 بال ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اگائیں اور اس بندے اگائیں، اس دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اول تو لے کے آخر تک میرے تے جتنی کرم نوازی اور مہربانی میرے رب کریم دین، لیکن اس بندے دی وجہ تو ان اگر اے بندہ نہ ہو گیا رب کریم دی کوئی رحمت میرے شامل آرائے تکبیر، آرائے رسالت، آرائے خلافت، آرائے حیدری۔ مطلب کیا ہے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ دے فرمانے گرامی دا، یہ نہیں فرمایا کہ حل انبت علی راسی
کہ صرف میرے سر دوتے جتنے والن علا رؤوس نا اسد جتنے قیامت تک محبوب علیہ السلام دے امتی اور غلام ہے، فرمایا رحمتاں ساڑھتے رب کریم دیاں، لیکن سمہ انتم محبوب دے پیارے بیٹو تواڈی وجہ تو ہیں اگر تساں آل رسول علیہ السلام دی مبارک ذاتاں نہ ہوئن، محبوب دے پیارے نواسے اور میرے پیارے حسن حسین اگر تساں نہ ہو گوا، اللہ پاک دیئے رحمتاں کدے بھی ساڑھے شامل حال نہ ہوئے نا، اگر رحمت و برکت و عنایت رب کریم دی برگاہ تو سانو مل رہی ہے تو محبوب دے پیارے بچے ہو تواڈی برکت اور تواڈی وجہ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کریم ذات بابرکات جنت کدے شیطان دا اثر ہو نہیں سکتا۔ صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 520 کتاب المناقب حدیث صحیح ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما سلک عمر فجن الا اتخذ الشیطان فجن غیر فج عمر، میرا پیارا عمر اگر ایک رستے تے تشریف لے آ رہے اور سامنے ابلیس شیطان بھی اگر آ گئے، شیطان دی جرت نہیں کہ اس رستے تے ٹھہر سکے یا حضرت عمر دا سامنا کر سکے، الا اتخذ الشیطان فجن غیر فج عمر، شیطان مجبور ہو ویسی راستہ چھوڑ کے جس رستے تے میرا پیارا عمر آ رہے ہو۔ قرآن پاک چے مضمون موجود ہے پیا، صرف حدیث بخاری چ نہیں، جس وقت اللہ پاک نے شیطان نے فرمائی فخرج نکل بن میری بارگاہ چوں ہمیشہ واسطے، انکا رجیم تو دھتکار دیتا گئے کٹ دیتا گئے ہمیشہ واسطے، فرمایا بے شک 9.25 لاکھ سالہ تو ساری عبادت کردہ پہ ساری اطاعت کردہ پہ، لیکن سارا اصول اور ضابطہ ہے اسا کسے دی اطاعت چاہے لکھاں سالہ تے مشتمل ہوئے قبول تاں کرنے جے سارے محبوب اور پیارے بندے دی تعظیم کرے ادب و احترام کرے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جیسی ہستیاں تا سجدہ تعظیمی کیتا ہے آدم علیہ السلام نے، تمام ملائکہ کرام علیہ السلام نے تا سجدہ کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے، تین جس نے سارے پیارے دی عظمت نہیں تسلیم کرنی دعا دے میں افضل حضرت آدم علیہ السلام تو نکل بن 9.25 لاکھ سال آج اسا کتنی عبادت کرنے اسا کتنی ریاضت کرنے۔ میں جس وقت اپنے والد گرامی ملک محمد ابراہیم صاحب علیہ رحمت دینال 5ویں کلاس سے پڑھتا ہوں، کیونکہ میرے ابا جان دے پیرو مرشد حضور پیر طریقت راہبر شریعت سید السادات پیر سید رحمت حسین شاہ صاحب گیلانی قدس اسر العزیز دی ذات بابرکات ہے، اسا اس گھرانے دے خانہ زاد غلام ہے۔ میری امی دی بیعت بھی حضرت پیر طریقت راہبر شریعت حضور سیدی پیر رحمت حسین شاہ صاحب گیلانی قدس اسر العزیز دے نال ہے۔ میری بڑی ہمشیرہ صاحبہ، میرے نانا جان، میری نانی جان، میرے ڈاڈا جان، میری ڈاڈی جان، اسا پیدائشی غلام ہے اس مبارک گھرانے دے۔ بتا آپ نے میں 5ویں کلاس ہی پڑھتا میں نے یاد ہے آپ نے فرمایا ایک تا داڑھی رکھیں جس سے بڑا ہو بنے اور دوجہ ہے کہ وہابی نہ بنے پیا، فرمایا انہوں دی مجلس دی پہلی نحوست ہوتی ہے کہ بندے دے دل دی چو اللہ دے پیارے دا ادب اور تعظیم نکلے، اور فرمایا شیطان لکھاں سال عبادت کیتی ہے اس کو اللہ دی توحید تا انکار نہیں کیتا، اللہ پاک دے دروازے نو نہیں چھوڑا، اس صرف آدم علیہ السلام دے کچھ سجدہ تعظیمی تو انکار کر دیتا ہی۔ میں اللہ پاک دے فیصلے ہیں نصر راضی ہیں، آپ نے 1 نومبر دا حکم فرمایا ہویا یورس مبارک دوتے حاضری دا، آپ دے حکم دوتے اصلاح کے کتنی جگہ تے حاضر ہوں دے آسے، اللہ پاک آپ دے درجات عالیہ بلند فرماوے، اللہ سب کو صدر جمیل عطا فرماوے۔ میرے دوستو 9.25 لاکھ سال آج 2-4 کتابہ پڑھنے دا کیا معاملہ ہے، آج جس نے ساڑا رزق حلال مشکوک ہے، ابو داؤد بلکہ مسند احمد دی حدیث صحیح دے مطابق اے او دور چل رہے ہیں محبوب علیہ السلام دے فرمان دے مطابق کہ اساں علا وجہ البصیرت اپنی ذاتی کوشش دے نال اللہ دی عطا کردہ ہمت دے نال سود تو بچوں گی صحیح نہ تو سود دا غبار ساڑے بینکاری نظام دی وجہ تو ضرور ساڑے گھران دویت پہنچ رہے ہیں۔ آج جو عبادتہ نہیں، آج جو دل دیا نرمیاں نہیں، آج جو دل دے انوار کوئی نہیں، باطن دے انوار کوئی نہیں، ساڑی عبادات ریاضات پنجگانہ نمازیں ساڑیاں با جماعت نہیں ہوں دیا 24 گھنٹے دویت بہت سست اور کاہل ہے، کیونکہ رزق ساڑا بڑا مشکوک ہے اور والدین دا ادب ساڑے معاشرے دی جو بڑی تیزی نال اٹھتا چلا جا رہے ہیں۔ یہ 2 اسباب ان والدین دا ادب و احترام نہ ہونا،
والدین دے گو اپنی رائیاں پیش کرنا، والدین دے گو اچھا بولنا، والدین دے دل دوتے ہر طرف وزن کر کے رکھنا، اور دوجا رزق حلال دا مشغول ہونا. یہ دو چیزاں ہیں، مشکوکیت رزق اور والدین دے گو جرت کرنی، جس دی وجہ تو ساڑے عبادتہ دے ذوق کو نہیں. بڑے تھوڑے لوگ ہیں جنہیں انہاں چیزاں دی پابندی کر رہے ہیں، بڑی تھوڑی عبادت ہو رہی ہے. 9.25 لاکھ سال عبادت کی تھی ہے اس جنہ دے قبیلے دے سردار ابلیس نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، نکل بن. اس نے اس سے کہا اللہ پاک میں نے تو مہلت عطا فرمایا انکا من المنظرین، وہیں تن قیامت تک مہلت ہے. اس سے کہا اللہ پاک تو اپنے اعلان اور وعدے دی خلاف ورزی نہیں کرتا، مہلت تے میں دے چھوڑیے. فبعزت کا، میں نے بھی تیری عزت دی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین. جس آدم علیہ السلام دی وجہ تو میری 9.25 لاکھ سال دی عبادت راندہ درگاہ ہو گئی ہے، میں بھی اس آدم علیہ السلام دی تمام اولاد لأغوینہم اجمعین گواہ کرساں، گمراہ کرساں، جہنمی چا اپنے نال گھن کے ویسا نال ہی آگ چھوڑا. الا عبادک منہم المخلصین، لیکن او تیرے بندے جڑے مقام اخلاص تے فائز ہو سن، انہاں دے میں شیطان دا کوئی اثر نہیں. قرآن پاک اس چیز کو بیان کر رہے ہیں. روز اول تو شیطان نے اس چیز کا اقرار کیتا ہے، الا عبادک منہم المخلصین. یہ خوش آمدید الحمدللہ تعالیٰ سب دی سعادت اور خوش قسمتی ہے میرے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی نورانی اولاد امجاد دی جو حضور سید السادات حضرت قبلہ پیر سید غلام مجتبی شاہ صاحب گیلانی دامت برکات العالیہ، آپ نے قدم رنجا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آل رسول اللہ السلام دے مبارک قدمیں دے تلویں دی برکات ابد تک سب دے شامل حال رکھے. میرے دوستوں، سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ اس مقام اخلاص تے فائز ہستی ہیں کہ جنہ دے بارے کسی عالم دین کی تحقیق نہیں. صحیح بخاری شریف پہلی جلد کتاب المناقب صفحہ 520 دے الفاظ الا اتخذ الشیطان فجا غیر فج عمر. میرے پیارے عمر آ رہے ہو میں شیطان مجبور ہو ویندا ہے راستہ تبدیل کرتے. وہ بارگاہ جنہاں نو محبوب علیہ السلام نے فاروق دا لقب عطا فرمایا، حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے دی خاص صلاحیت اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ عطا فرمائی ہے. اور آپ اللہ پاک دی قسم اٹھا کے ارشاد فرما دیں، واللہ یا بنیا هل انبت على رؤوسنا الشعر الا الله ثم انتم. اللہ پاک دی قسم، اے میرے پیارے بیٹے حسین ابن علی، سانو جو کچھ مل رہا ہے میرے بارگاہ خداوندی جو رہے ثم انتم، لیکن تہاڈی برکت دے نال مل رہے ہیں. اگر تساں نہ ہو گوا یہ تمام معاملات اللہ دی رحمت برکتاں سارے شامل حال نہ ہو. اس وقت صحیح بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 522 کتاب المناقب جتھے سیدنا امیر المومنین فی الحدیث امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری علیہ رحمت نے صحیح بخاری پہلی جلد کتاب المناقب صفحہ 520 دیتے مناقب روضہ انور دوچو قبر منور دوچو محبوب علیہ السلام قیامت تک آپ دی خاص توجہ ہوئے دیئے جتھے ایک پاسے سید آل رسول علیہ السلام ہوئے حضور سیدنا اللہ حضور سیدنا امام علی مقام سید الامت سبت الرسول نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی اولاد امجاد، یہ جتنے گیلانی سادات ہیں یہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے وڈے نواسے حضور سیدنا و سید و سادتنا امیر المومنین ساڑھے 5ویں برحق خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی اولاد امجاد، جیڑی ہستی امت تے اتنی شفیق ہے کہ 3 بر اعظم دا اکثریتی علاقہ آپ دے زیر نگین آئی، لیکن صرف مسلمانہ دو ایک تلوار ختم کرن واسطے اختلاف ختم کرن واسطے فرمایا اے حضرت معاویہ بن ابی سفیان آپ ریاست بھی سنبھالو، نظام بھی سنبھالو، حکومت بھی سنبھالو، اے گنو سارا کچھ، لیکن میرے نانا جان دی امت وچ افتراق اور انتشار ختم. ایک نقطے دوتے امت نو اتنی بے مثال قربانی دے کہ قیامت تک کوئی اور قوم ایسی مثال پیش کر سکتی ہے. حکومت تو دستبردار 44.5 لاکھ مربع میل صرف مصر و شام آپ دی سلطنت تو باہر ہے، باقی تمام 44.5 لاکھ مربع میل دا 3 بر اعظم دا اکثریتی علاقے تے آپ دا پرچم لہرا رہے ہیں. امیر المومنین حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دی شہادت مقدسہ تو بعد تمام ملت اسلامیہ آپ دی بیعت اور آپ دی غلامی دی چاہیے، لیکن فرمایا نہیں، سانو اللہ نے اپنے محبوب دے صدقے ایسے مقامات نال نوازے
اور بخاری شریف دو مقامات تے آپ دی شان چ حدیث پاک ہے. حضرت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت سیدنا ابو بکرہ نفیع ابن حارث رضی اللہ عنہ، یہ دونوں ہستیاں فرماندن محبوب علیہ السلام مسجد شریف مجمع عام ہے آپ دے غلاماں دا، محبوب درمیان وچوں راستہ بنا کے اپنی پیاری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ تو نساء عالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا دے در دولت تے سپیشل اس دن تشریف گن گئے، اور حضور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ دی ذات بابرکات نو سینہ اقدس نال چمٹا کے چاہ کے گھننا ہے، منبر شریف تے جلوہ گر ہو گئے، اپنے دائیں ران مبارک تے جلوہ گر فرمایا، ینظر الیہ مرتن و الی الناس مرتن الیہ مرتن و الی الناس مرتن. کدے محبوب علیہ السلام حضرت امام علی مقام نو اپنی گود مبارک کے دیکھ دن، کدے غلاماں دی طرف نظر فرمائے دن. تھوڑی دیر تو بعد فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. میرے غلاموں ایمان رکھائے، یقینی طور تے میرا پیارا بیٹا اس امت دا سید اور سردار ہے، اور میرے اس پیارے بیٹے دی برکت دے نال اللہ پاک مسلمانہ دے دو بھاری گروہوں دے بھی صلح پیدا فرما چھوڑی. آپ نے سید الامت دا لقب عطا فرمایا تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات نے عطا فرمایا. اس پیاری عظیم بے مثال ہستی دی اولاد امجاد گیلانی سادات کرام ان پہ میرے دوستو، اور حضور سیدنا میرا محی الدین اس وقت بڑے اعلی حقائق ارشاد فرماندن کہ مقام غوثیت کبریٰ منتقل ہوندہ چلا ہے. سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اس قربانی دا نتیجہ ہے کہ جس وقت میرا محی الدین حضور سیدنا و سید و سادتنا مرشدنا و مرشد و مرشدینا مولانا و مولا موالینا حضور القطب الربانی الغوث السمادانی حضور سیدنا میرا محی الدین الشیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی الغوث العظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی سیدنا جعفری کریمی بغدادی رضی اللہ عنہ عالم دنیا جلوہ گر ہوئے درست العلم حتی سرت و کتبہ. اللہ پاک نے سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی رضی اللہ عنہ دی جلوہ گری تک ہمیشہ واسطے مطلقاً مقام قطبیت عظما اور غوثیت کبریٰ عطا فرمائے. تو امام حسن رضی اللہ عنہ جس قربانی دی وجہ تو آپ دے پیارے بیٹے سیدنا غوث العظم جیلانی میں عطا فرمائے. آپ دی باطنی سلطنت جاری و ساری ہے. حضور سیدنا الغوث العظم جیلانی رضی اللہ عنہ سورج طلوع ہوندہ ہے تو سب تو پہلے اس دے معاملات میرا محی الدین دے دروازے عالی روتے تے ہوندن، مہینے آندن تو انہاں دے معاملات آپ دے دروازے عالی روتے جلوہ گر ہوندن. میرے دوستو، میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے سب تو پہلے جانشین امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس سے محبوب دے پیارے بچیاں دا معاملہ آندہ تو روضہ انور دے چو محبوب علیہ السلام مشاہدہ فرما رہے ہیں اے میرا امتی ہے، اس نو اگر ایمان مل رہا ہے تو ساری جلوہ گری نال، اگر اسلام مل رہا ہے تو ساری برکت نال، اگر اس نے قرآن مل رہا ہے تو ساری برکت نال، ظاہری و باطنی نعمتہ پہنچ رہی ہیں تو ساڑھے حد وچوں تقسیم ہو کے پہنچ رہی ہیں. ہن میری آل طیب حسنی حسینی سادات دا معاملہ میرے امتی دے سامنے آگے. ویسے تے نمازاں بڑیاں پڑھ دے، بڑیاں تقریراں کر دے، بڑے تقوی طہارت دے فلسفے بیان کر دے، باقی سب کچھ کر دے، لیکن ہن آگے میری آل دے نال میرے سادات نال اس دا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق فرمائے محبوب قبر انور جو ملاحظہ فرما رہے ہیں ہن میری اولاد نال ادھر رویہ کیا ہوندا ہے. میں ارکبو سیدنا محمدن فی اہل بیت ہی محبوب دے اہل بیت اطہار دا معاملہ آوے تو محبوب علیہ السلام دی ذات بابرکاتوں اپنے تے نگاہ بان تسلیم کی طرف رہے. اللہ تبارک و تعالی سانو آل رسول علیہ السلام دے فیوز و برکات بھی عطا فرماوے، اور جو اسا امتیت تے محبوب علیہ السلام دی وجہ تو میرے حضرت اعلیٰ حضور سیالوی غریب نواز حضرت حجت الاسلام غوث الزمان سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز انہاں دا وصال 7 صفر المظفر سن 1267 ہجری توسا مقدس ہے. آپ دے خلیفہ اعظم حضور پیر سیال لجپال سیدنا خواجہ خواجگان حضرت سیدنا خواجہ محمد شمس الدین شمس العارفین سیالوی لجپال کریم رضی اللہ عنہ جنہاں دے کلو حضرت گولڈا والی سرکار مجدد دوران حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب جیسی ہستیاں جنہاں کل فیض حاصل کرتے ہیں. حضور پیر سیال دے ملفوظات میرات العاشقین چاہ ملاحظہ فرما سو آپ فرما دیں سادات کرام دا ادب انہاں دی داڑھی مبارک تو ساڑھے اسے فرض نہیں ہے. سادات کرام دی خدمت انہاں نال تولا انہاں نال عقیدت انہاں نال محبت انہاں دی داڑھی مبارک دی وجہ تو نہیں.
اگر داڑھی مبارک رکھسن نور و نلا نور ہے انہاں دے نانا جان دی میراث ہے انہاں دی نمازاں دی وجہ تو ساڈے تے انہاں دا حق نہیں ہے انہاں دی خدمت غلامی عقیدت محبت اپنے بچیاں نو بعد دے وچ سب کچھ پیش کروں پہلے محبوب دے بچیاں نو پیش کروں جڑے ساڈے علاقے بستی سادات کرام ہوئے ساڈے مشائخ دا طریقہ ہی نواں پھل آویا بستی دے وچ دے ساڈی بستی چ الحمدللہ نور ہے کیونکہ محبوب دی اولاد امجاد جلوہ گرے پہلے محبوب دے بچیاں نو موسم دا نواں پھل کھوایا ویندا اس تو بعد اپنے بچیاں نو سردی گرمی دے لباس پہلے آل رسول اللہ السلام دے بچیاں نو پہنائے ویندے ہیں بڑے مسلمان گھرانے مشائخ نظام دا طریقہ حضور پیر سیال لاجپال دا آج بھی طریقہ ہے میرے دوستو حضور پیر سیال ارشاد فرمائندے آپ دا وصال 24 سفر سن 1300 ہجری چے ہن 1445 سن ہجری جا رہے ہیں اور ربیع الاول شریف سفر 24 پیچھے گزر چکا ہے یعنی ٹھیک 142 سال اور 1 مہینہ حضور پیر سیال لاجپال دے وصال ہو چکا ہے میرات العاشقین آپ فرماتے ہیں سادات کرام دا ادب انہاں دی داڑھی مبارک دی وجہ تو نہیں ہے سارے تے فرض یہ جو قرآن پاک ہے کہ لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى انہاں دی نمازاں دی وجہ تو نہیں انہاں دی تہجد گزاریاں دی وجہ تو نہیں انہاں دے علم عرفان دی وجہ تو نہیں اگر یہ ساری چیزاں سادات کرام وچوں من تا اصل وراثت انہاں بارگاہ دی ہے باقی سب نو تا انہاں دے صدقے دے نال ملدا ہے فرمایا سادات کرام دا ادب یہ نہیں کہ وہ داڑھی مبارک صاف کرتے نماز نہیں پڑھتے عالم نہیں ہیں وہ جناب فلانا معاملہ امت کی طرح نہیں کرتے فلانا حضور پیر سیال نے فرمایا کہ انہاں چیزاں دی وجہ تو سادات کرام دا ادب و احترام عقیدت و محبت ساڈے تے فرض نہیں ساڈے تے سادات کرام دی محبت انہاں دی غلامی اور خدمت فرض ہے صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کریم اگر تساں کو سید صاحب جی با جماعت نہیں نماز پڑھتے تو میں کیوں احترام کراں وقت تساں با جماعت نماز دا احترام کیتا نسبت مصطفیٰ علیہ السلام دا احترام تو نہیں کیتا اسا دعا کرے سو غلامانا باقی یہ کریم ہستیاں انہاں دے اپنے معاملات اللہ اور دے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام دی بارگاہ نال اسا امتی ہر صورت وچ سادات کرام دے متعلق اپنی زبان دا معاملہ یہ وجہ ہے ساڈی کسے کتاب وچ نہیں کہ حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ جنہاں دے بارے ساڈے مشائخ وچ ہر دور وچ ایک بڑی جماعت آ رہی ہے جنہاں دا فرمان گرامی ہے کہ نبوت تو تھلے اور صدیقیت تو ایک مقام قرب ہے دقیق مقام قرب جدنا ہے مقام سر مقام قربت مقام قرب یہ ترائے ٹرمنولوجی حضرات مشائخ اکابر اہل حقائق نے متعارف کروائی ہیں آپ علامہ زرقانی دی شرح زرقانی علی المواہب 7ویں جلد وچ ساری باز ملاحظہ فرماؤ لطائف المنن وچ ملاحظہ فرماؤ بڑی بڑی عظیم کتاب ہے فرمایا دو ہستیاں اس مقام سرد تے فائز ہیں ایک قطبیت ربانی دا اعلیٰ ترین مقام ہے مردان وچوں حضرت صدیق اکبر اور خواتین وچوں حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ حدیثات بابرکات فرمایا جس نے ساڑھے محبوب علیہ السلام دا وصال اقدس ہویا تو 6 ماہ بعد تک 3 رمضان سن 11 ہجری تک محبوب دے وصال اقدس سے 6 ماہ بعد تک حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہ عالم دنیا جلوہ کر رہی ہیں اس 6 مہینے دے عرصے مقام قطبیت عظما آپ دا مقام ہے لہذا محبوب دی بارگاہ دی جتنے باطنی فیوز و برکات اس وقت کائنات خلق کی تقسیم ہو رہے ہیں واسطہ وچ قطبیت عظما تے فائز استی پیاری صاحبزادی صاحبہ دی ذات بابرکات آپ دی بارگاہ جو ہر ایک منازل سلوک طے کر کے مقام قرب تے فائز ہو رہے آئی آپ دا وصال اقدس تو بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فائز ہوئے وقت حضرت عمر حضرت عثمان ذوالنورین حضور مولا کائنات امام حسن مجتبی امام حسین شہید کرب و بلا اور دونوں ہستیاں سادات جڑا الکتب الربانی 7 اکتاب دے وچ کتب اعظم ہویا کردے ہمیشہ ہر دور وچ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ ہویا کردے اج ہر کوئی اپنے بزرگاں نو کتب الاکتاب آکھدا ہے کتب ہوندے لیکن کتب الاکتاب ہوندے تو صرف اور صرف ہمیشہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ اور آخری الکتب الربانی بھی آسن سیدنا امام الائمہ امام محمد المہدی تو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تو دی اولاد امجاد وچ آسن اور بعد قیامت قائم ہو گئی سی میرے دوستو حضور پیاری صاحبزادی صاحبہ سلام اللہ تعالی علیہ درجہ ایسی ہستیاں کو نہ خطا فی العلم ہوندی ہے جس نو اجتہادی خطا کھاویندا ہے نہ خطا فی العمل جس نو معصیت یہ ہستیاں انہاں ساری چیزوں تو انتہائی بلند مقام تے فائز ہوندی ہیں اللہ پاک کی بارگاہ دعا ہے اللہ پاک اسا سب کی حاضری قبول و منظور فرماوے ایک گھرانہ آل رسول اللہ السلام گیرانی سادات دا ایسا با فیض ہے جس نے والدین نے ڈٹھا 16 سال تقریباً ہو گئے اور اللہ نے اولاد دی نعمت یہ تک نہیں عطا فرمائی
بڑے بڑے ڈاکٹرز بڑے بڑے حکیم سب نے مایوسی کا اظہار کر دیتا اور جس نے میری نانی اماں دے حکم دیتے اور نانا جان دے حکم دیتے والد گرامی حضرت پیر سید رحمت حسین شاہ صاحب دی بارگاہ